اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا 18واں پارہ 23 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ المومنون کی ابتدائی 11 آیتیں اس وقت پڑھ کر سنائی گئیں۔ ان آیات بینات کا ترجمہ ہماری اور آپ کے زبان میں کچھ اس طرح ہوتا ہے: شروع اللہ کے نام سے، یہ سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں اور وہ جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، بچتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کے دینے والے ہیں یا کرنے والے ہیں، وہ لوگ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے ان کی بیویوں پر یا ان کی شرعی کنیزیں، پھر ان پر اس معاملے میں کوئی ملامت نہیں۔ اور پھر جو کوئی اس کے سوا کسی چیز کا طالب ہوگا تو پھر وہ لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہیں، خیال رکھنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں، یہی وارث ہوں گے جنت کے، اور وہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس وقت جو لوگ متواتر بلا ناغہ درس میں تشریف لاتے ہوں گے، ان کو لگا ہوگا کہ پچھلے نشست میں سورہ کافرون پڑھی گئی تھی اور آج انشاءاللہ سورہ اذا جاء پڑھی جائے گی، سورہ نصر۔ لیکن ان کو ایک دم سورہ مومنون کی آیتیں پڑھ کر ایسے سن کر ایسا لگا ہوگا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہوا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو باقاعدہ اختتام کا اور افتتاح کا جلسہ ہونے والا ہے، اس کی تاریخ میں نے اس کے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہ 15 جنوری ہے۔ 15 جنوری کی تاریخ ہمیں اس لیے رکھنا پڑا کہ ہمارے آنے والے مہمان بزرگ اور قوم کے رہبر حضرت مولانا سجاد نعمانی مدد اللہ العالی نے اپنی پیرانہ سالی، اپنی طبیعت کی خرابی کے بعد بھی، اپنی مصروفیات کے بعد بھی انہوں نے وہ تاریخ دی، تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اب 15 تاریخ کو آنے میں بیچ میں اتنے اتوار ہیں کہ اگر لگاتار صورتیں پڑھی جائیں
تو اس جلسے کے 2 ہفتہ پہلے ہی دور پورا ہو جائے گا، اس لیے آج یہ آیتیں لی گئی ہیں۔ اور اس میں امیر محترم سے میں نے اجازت لے لیا تھا کہ بھئی سلسلہ وار درس جو ہے اس سے ہٹ کر درس کیا جائے۔ قرآن شریف کا معاملہ یہ ہے کہ کہیں سے پڑھا جائے، کوئی ایک آیت اس سے لے لی جائے، جس کو اللہ نے قرآن شریف کی لذت اور اس کی حلاوت عطا فرمائی ہے، اس کا جی جھوم جاتا ہے۔ دیکھیے، اس صورت شریفہ کا نام سورہ مومنون ہے اور اس کا شمار مکی صورتوں میں ہے، اور مکی صورتوں میں بھی بالکل آخری دور کی صورت معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ مصحف مبارک میں سیریل تو 23 ہے اس کا 18ویں پارے میں، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 74 ہے، 74۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہجرت کے قریب کے زمانے میں یہ صورت شریفہ نازل ہوئی ہوگی۔ مومنون لفظ جو ہے یہ مومن کی جمع ہے، مومن کی جمع ہے، ایک مومن اور اس کے بعد بہت سے جو ایمان والے ہوں ان کو مومنون کہا جاتا ہے، ان کو مومنین بھی کہا جاتا ہے۔ 2 صورتیں قرآن شریف میں ایسی ہیں جو ایمان والوں کے نام پر اللہ نے رکھی، ایک یہ سورہ مومنون، اور 24 پارے میں ایک صورت شریفہ اس کا نام ہی سورۃ المومن ہے، ایمان والے کے نام پر۔ یہ صورت شریفہ کہ یہ آیتیں جب نازل ہوئیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا تو قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو مکھی کی بھن بھناہٹ کی طرح کی آواز محسوس ہوتی تھی۔ وحی کی جو کیفیت ہوتی تھی آپ پر نزول کی، وہ الگ الگ کیفیات ہیں، اس میں سے ایک کیفیت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو مکھی کی بھن بھناہٹ کی طرح آواز آتی تھی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کئی اس کی تفصیلات لکھی ہیں، ابھی اس میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ خود بہت مضامین ہیں ان آیات بینات میں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک نزول وحی کی کیفیات شروع ہو گئی۔ ہم نے محسوس کر لیا اس آواز کو سن کر کہ آپ پر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرما رہا ہے۔ ہم سب کے ساتھ خاموش بیٹھ گئے اور یہ انتظار میں بیٹھے کہ ابھی وحی کا سلسلہ ختم ہوگا تو اس کے بعد نئے کیا ہے کام ہمارے رب نے ہمارے لیے نازل فرمائے وہ سن کر جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سلسلہ وحی موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا اور پھر دعاؤں میں مشغول ہو گیا، بہت دیر تک دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیات بینات، یہ 11 آیتیں جو ہیں یہ پڑھ کر سنائیں اور ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھ پر وہ آیات نازل فرمائی ہیں کہ جو کوئی ان پر عمل پیرا ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ قرآن شریف میں ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کئی مقام پر ہے، اس میں ایک حصہ آپ کے خادم نے آج یہ لیا ہے۔ دیکھیے وقت کی پابندی کرتے ہوئے انشاءاللہ کتنی باتیں سامنے آتی ہیں۔ پر میں قد افلح المومنون، تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یہ قد کا لفظ جو ہے نا، یہ عربی زبان میں جب اس کا استعمال ہوتا ہے کسی لفظ کے پہلے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے معنی کے اعتبار سے۔ تحقیق بلا شبہ جو آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ ہر شک اور شبہ سے بالاتر ہے، اس لیے اس کا ترجمہ بعض ہمارے علماء فرماتے ہیں تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اب یہ فلاح کیا ہے؟ فلاح کا لفظ جو ہے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فلاح دارین، فلاح المسلمین، فلاح وغیرہ۔ یہ اصل میں لفظ فلاح جو ہے یہ قاموس جو لغت ہے اس میں فلاح کے معنی جو دیا ہے وہ ذرا دھیان میں رکھیں، اس لیے کہ ہم 5 مرتبہ تو اپنے مؤذن کی زبان سے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہیں نا، یہ کون سی فلاح ہے؟ ہم فلاح کا ترجمہ کرتے ہیں کامیابی، وہ بھی ٹھیک ہے جو عام زبان زد ہے، لیکن قاموس میں جو فلاح کا معنی لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرح کی کسی بھی طرح کی چھوٹی موٹی تکلیف بھی اس کو نہ پہنچے،
تکلیف کی ہر قسم سے اس کو عافیت ہو اور راحت اور سکون کا سارا سامان اس کو میسر ہو، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ قاموس کی زبان میں، قاموس لغت کا نام ہے، عربی زبان کی بڑی مشہور لغت ہے یہ۔ تو قاموس میں جو اس کا معنی لکھا ہے، ہر قسم کی تکلیف سے حفاظت اور ہر طرح کا آرام اس کو مل جائے، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ اب جب فلاح کی یہ معنی ہے تو اس کے خود بخود معنی یہ ہوئے، اس کی تشریح میں یہ بات خود بخود آ جائے گی کہ فلاح جس اصل معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ فلاح جو ہے اپنے اصل معنی کے اعتبار سے اس زمین پر کسی بھی انسان کو میسر آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے نا، اس کا نام دارالکلفت ہے، یہ دارالمحن بھی اس کو کہتے ہیں، غم کی جگہ ہے۔ یہاں پر کسی بھی انسان کی کسی بھی مقام پر وہ انسان فائز ہو، ایسی زندگی ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کو کسی طرح کی کوئی کلفت، کوئی تکلیف نہ پہنچے اور ہر طرح کا آرام اس کو میسر ہو۔ اس لیے بعض علماء نے قد افلح المؤمنون کا ترجمہ کیا، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے آخرت میں۔ تو اس ترجمے کی وجہ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ اصل میں فلاح کا جو لفظی معنی ہے، اس کا اس زمین کے اوپر اس کے اصل معنی کے اعتبار سے کسی پر نفاذ ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف وہ جنت ہی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر داخلے کے بعد رب کائنات وہ زندگی عطا فرمائیں گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، جو ان کی اشتہا ہوگی، جو ان کی تمنا اور خواہش ہوگی، اس ہر خواہش کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی مشقت کے اس کے دل میں اشتہا پیدا ہوتے اس کو پورا کرنا۔ اور اس دنیا میں کیسی بھی نعمت کسی کو مل جائے، دنیا جب خود ہی زوال پذیر ہے، دنیا خود ہی فانی ہے، تو پھر وہ نعمت جو بھلا کیسے باقی ہو سکتی ہے؟ تو اس دنیا کا سب سے بڑا عیب یہ ہے، اس دنیا کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ یہ فانی ہے۔ کیسی بھی زندگی مل جائے لیکن فنا ہونے کا خوف تو اس پر پڑا رہے گا نا۔ جب دنیا ہی فانی ہو جائے گی تو یہ کہاں رہے گا؟ جبکہ جنت جو ہے وہاں پر جو زندگی عطا فرمائی جائے گی وہ باقی زندگی رہے گی۔ اس لیے فلاح لفظ، فلاح اپنے اصل معنی کے اعتبار سے کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف اس کو نہ پہنچے اور ہر طرح کی راحتیں اس کو میسر آ جائیں، اس کے اصل معنی کے اعتبار سے اس کا اطلاق جو ہوگا وہ قد افلح المؤمنون۔ لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کی ایمان کی برکت سے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو وہ لوگ جو ایمان لے آئے ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہو گیا۔ اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہم آپ نے اٹینشن، سنو، غور سے سنو، کان کھول کر سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب کو اگر اطمینان ہوتا تو صرف اللہ کا ذکر ہوتا، اور اللہ کا ذکر مومن کے سوا کسی اور کے پاس ہوگا۔ تو اللہ کے ذکر سے حاصل ہونے والا اطمینان قلب، یہ وہ نعمت ہے جو صرف مومن کو اس زمین پر میسر ہے، غیر مومن بیچارہ اس سے کیسے آشنا ہو سکتا ہے۔ اور اطمینان قلب جو ہے میرے بھائیو، وہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج دنیا جو حیران پریشان ہے نا، آگے انشاءاللہ کچھ عرض کریں گے، وہ صرف اطمینان قلب کی تلاش میں ہے۔ واللہ، قسم اللہ کی، جس اطمینان قلب کی تلاش میں دنیا نے، انسان نے انسانیت کی حدود کو بھی پار کر لیا ہے، وہ اطمینان قلب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کے ذکر میں وہ اطمینان۔ اب قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ مومنون کون؟ مومنون سے میں نے آپ سے مومن کا جمع کا صیغہ ہے،
مومن کی صفات، مومن کون ہوتا ہے؟ جیسے ہم سورہ بقرہ کے بالکل آخری حصے میں جاتے ہیں، جن آیتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عرش کے خزانوں میں سے اللہ نے مجھے عطا فرمائی، میرے سوا کسی کو یہ دیا ہی نہیں گیا، وہ آخری آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ ایمان، یہ سارے کے سارے لوگ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بات پر یقین رکھتے ہیں جو کچھ اللہ نے ان پر نازل فرمایا ہے، اس لیے کہ ایمان کی بنیاد ہی اللہ کا کلام ہے۔ قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس چیز پر ایمان لے آیا، اس چیز پر میں نے یقین کیا، میں نے اس چیز کو تسلیم کیا جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا۔ قصے، کہانی، داستانیں، پھیکم پھاک، اس پر نہیں، ایمان کی بنیاد کتاب اللہ کی کتاب۔ تو اس سورہ بقرہ کی آیت شریفہ میں فرمایا کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی چیز پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا، اور سارے ایمان والے کل آمن باللہ، یہ سب کے سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ اور یہ سب سے بڑی بات، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین رسلہ، یہ خاص اس کے ایمان کی شان ہے مومن کی۔ اتنے انبیاء کو اللہ نے زمین پر مبعوث فرمایا، ہم کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، درجہ بندی ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ایمان لانا ہے۔ اللہ نے جس کو بھی مقام نبوت پر فائز فرمایا، ہم ان کو جانتے ہوں، ان کا نام نہ جانتے ہوں، ہم تو چند انبیاء کے نام جانتے ہیں، اللہ نے تو ان گنت انبیاء کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ ہم سب پر ایمان رکھتے، ہم وہ ہیں جو جناب عیسیٰ کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، جناب موسیٰ کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، جناب ابراہیم کی رسالت کو بھی مانتے ہیں۔ ہم ان غداروں کی طرح نہیں ہیں کہ کوئی جناب عیسیٰ کے نام کا دم بھر کے جناب موسیٰ کی تذلیل کرے، معاذ اللہ۔ ہم ان غداروں میں سے بھی نہیں ہیں جو کوئی جناب موسیٰ کا نام لے کے جناب عیسیٰ کی تذلیل کرے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، سارے رسول اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ نے ان کو جس مقام، اب یہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ایمان لانا۔ وہ ایمان، اس عقیدہ آخرت پر ایمان جس میں اسی آیت شریفہ میں ہے نا، لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا، ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے، انہوں نے کہا سنا اور پروردگارہ مان لیا، تسلیم کر لیا، اس کی اطاعت کر لی، آپ کے حکم میں کوئی قیل و قال نہیں، میرے رب نے جو فرمایا وہی حق، واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، وہ میرا اللہ ہے جو حق فرماتا ہے اور راہ کے راستوں کی رہنمائی بھی وہی فرماتا ہے، وہ اللہ ایسے ہوتے ہیں۔ اب فرمایا یہ ایمان والے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، قد افلح المؤمنون، سب کے سب کامیاب، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اب ان کی پہچان ایمان لانے کے بعد، میرے بھائیو بہت ادب سے عرض کرتا ہوں کہ مومن اور غیر مومن ان کی زندگیوں میں زمین اور آسمان کا امتیاز ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد یہ اپنے اللہ کا غلام ہو کر، غلام بن کر اپنے سر کو جھکا کر زندگی گزارتا ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ مومن جو ہے کبھی سر اٹھا کے زندگی نہیں گزارتا، اور پھر جس کا کسی پر ایمانی نہ ہو پھر اس کو جیسا سمجھ آئے وہ کرے، اس سے ہماری بحث نہیں۔ مومن جو ہے اس کا زندگی کا طرز جو ہے، اس کی زندگی کا ایک ایک طرز، ارے اس کا اٹھنے والا قدم، مومن جب چلتا ہے نا، مومن جب زمین پر، سب چلتے ہیں نا، انسان بھی چلتے، جانور بھی سبھی چلتے ہیں، لیکن مومن کا اٹھنے والا قدم بھی اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔
وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے خاص بندے وعباد الرحمن، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، کوئی اس کے سوا کوئی مالک ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ عباد الرحمن حضرت رحمان کے خاص بندے وہ ہیں۔ عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر انتہائی نرمی سے چلتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا قرآن کی آیات کی روشنی میں نے یہ بات عرض کیا کہ اس کی چال بتاتی ہے کہ ایک مسلمان چل رہا ہے، جس کی چال اس کے ایمان کی گواہی دے، اس کی باقی زندگی جو ہوگی وہ کس طرح اس کے ایمان کی غماز ہوگی، اس کا ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے، آج بھی اللہ نے موقع دیا ہے، آج اس کا عہد کر لو، میں نے اپنے رب پر ایمان لایا ہے، میرے پاس ایک رسول کی ذات ہے، اور میں اس نبی کی اطاعت کا 100% اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں جواب دوں، اور میری زندگی کا صرف اتنا حصہ قابل اجر اور ثواب ہوگا، زندگی کے جتنے حصے میں میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہوگی، اور ان کی اطاعت کے دائرے سے نکلی ہوئی زندگی کے حصے، چاہے اس پر میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا ہو، وہ میری بربادی اور میری ناکامی کا سبب بن جائے گا۔ فرمایا یہ لوگ والذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والوں کی ایک پہچان یہ ہوتی کہ وہ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کا لفظ بھی سمجھ لیجئے، عام طور سے ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ نماز میں خشوع خضوع ہونا چاہیے، خشوع خضوع۔ خشوع اور خضوع لفظ جو ہے وہ خضوع لفظ جو ہے، خشوع اور خضوع، یہاں پر خاشعین خشوع ہے، ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم خضوع بھی استعمال کرتے ہیں۔ خضوع کہتے ہیں جسم کے اعضاء کے جھکنے کو، خضوع یہاں خشوع ہے، خضوع کہتے ہیں جسم کے اعضاء کے جھکنے کو، اور خشوع کہتے ہیں دل کے جھکنے کو۔ یاد رہے گا، اعضاء جسمانی نماز میں حرکات ہیں نا، یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ جلسہ ہے، یہ قومہ ہے، یہ سجدہ ہے، حرکات ہیں۔ یہ حرکات جو ہیں یہ خضوع کہلاتی ہیں، اور خشوع جس طرح ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق مختلف ارکان نماز میں اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اسی طرح خشوع کہتے ہیں اپنے دل کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینے کا۔ اس کا معنی وہی حدیث شریف، مشہور حدیث شریف جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک آدمی کا قلب موجود نہ ہو، آدمی اپنے دل سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو، اس وقت تک نماز نہیں ہوتی۔ تو خشوع صلاۃ جو ہے وہ ہے اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر رکھنا، اس کی کوشش کرنا۔ یہ دل ہے، بار بار بھاگتا ہے، اس کو پھر پکڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں لانا۔ کہاں بھاگے جا رہا ہے؟ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، تو بھی میرے رب کی بارگاہ میں قائم رہے، ادھر ادھر کا سیر مت کر۔ یہ خشوع کہلاتا ہے۔ پھر اس خشوع کی تشریح میں مفسرین نے اور فقہاء نے الگ الگ جتنی مکروہات نماز ہیں، نماز کی مکروہات، مکروہ کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے ہاں اللہ مجھے معاف فرمائے، بعض الفاظ کو ہم نے اتنا، یہ خلاف سنت ہے، ارے کوئی چھوٹی سی بات ہوئی، خلاف سنت کوئی عمل ہونا، انہیں مومن ہو کر یہ جسارت کرے کہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے، اتنی بڑی جسارت خلاف سنت ہے۔ اور ہر کام جو خلاف سنت ہوتا ہے وہ مکروہ ہوتا ہے، اور مکروہ جو ہے وہ اکراہ سے بنا ہے، کراہیت سے بنا ہے، ناپسندیدہ۔ اس چیز سے مجھے بہت کراہیت آتی ہے، بہت گندی لگتی ہے، تو یہ کراہیت جو ہے نا، اسی کراہیت سے مکروہ بنا ہے، جس سے جو ناپسند کیا جائے۔ عجیب و غریب بات ہے، ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، کس کے مکروہ ہے یعنی کیا؟ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ بات معلوم ہونے کے بعد بھی کہ میرے رب کے نزدیک یہ ناپسندیدہ میں کروں گا اور کرتا جا رہا ہوں،
اور مجھے غیرت نہیں آتی، لوگوں کی پسند ناپسند کا کتنا خیال، گھر سے جب باہر نکلتا ہوں آتا رہتا ہوں، لوگوں کے درمیان جا رہا ہوں، اور جب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں جب ذرا خیال نہیں ہوتا کہ میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، کیا بات ہے۔ تو یہ خشوع جو ہے یہ دل کو حاضر رکھنا اللہ کی بارگاہ میں، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کے خلاف جتنے اعمال ہیں وہ سب مکروہات نماز کا پورا گروہ جو ہے وہ سب کا سب خشوع کے خلاف ہے۔ ایک بات آپ کا خادم عرض کرتا ہے علماء کی تحقیق کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں مختلف مقامات، آنکھ تو کھلی رکھنا ہے، نماز میں آنکھ کا بند کر دینا خود مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے مکروہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی آنکھوں سے نماز پڑھا ہے، رسول کی نماز کے طریقے پہ مجھے نماز پڑھنا تو اپنی آنکھیں کھلی رکھنا پڑے گا۔ پھر علماء نے بعض کسی کا اگر بہت زیادہ دل لگتا ہے آنکھ بند کرنے کی وجہ سے تو اس کو اجازت دی جا سکتی ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے، اس کو مسئلہ بیان بھی ایسی کریں دی جا سکتی ہے، بہتر کہ آنکھ کھلی رکھے۔ آنکھ کھلی رکھنا ہے یہ سنت ہے، آنکھ بند رکھنا مکروہ ہے۔ اب نماز کے جو مختلف حیتیں ہیں اس میں جہاں جہاں اپنی نگاہ کو رکھنا سنت ہے، اگر وہاں رکھنے کی آپ عادت دیں تو انشاءاللہ نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ مثلا قیام میں جب آدمی کھڑا ہو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے انس جب تو قیام میں ہوا کر تو اپنی نگاہ وہاں رکھا کر جہاں پر تو سجدہ کرتا ہے، یعنی قیام میں نگاہ آپ نے وہاں پر جہاں سجدے میں ہماری پیشانی پڑتی ہے، رکوع میں ہماری نگاہ ہماری پشت قدم پر، ہمارے پیر کے اوپری حصے پر، پیر پر، اور سجدے میں نگاہ جو ہے وہ سجدے میں اپنی ناک کی سیدھ میں، اور حالت تشہد میں جب ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہماری نگاہ ہماری گود میں ہونی چاہیے۔ یہاں پر نگاہ ڈالنے کی عادت، یہیں پر نگاہ رکھنے کی عادت ڈالیے، اللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ دل کو بھی حاضر فرما لیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہماری عادت یہ ادھر تھوڑی دیر دیکھا، پھر ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کنکھیوں سے دیکھ رہے۔ بعض لوگ تو بیچاروں کی سنتوں وغیرہ میں دیکھو کبھی اپن مڑ کر دیکھ لیا، کبھی نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اپنی بھی تو عادتیں ہیں نا، مڑ کر کسی کو دیکھا۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ قیام میں کھڑے رہتے ہیں پوری مسجد کا جائزہ لیتے رہتے، کہاں پینٹ کیسا ہے، کہاں لائٹ کیسا ہے، کہاں پنکھا کیسا ہے۔ ایسا ہے کہ نماز سلام پھرنے کے بعد ان کو اس کا رپورٹ دینا ہے کہ مسجد کی کیا حالت ہے۔ تو خشوع کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا پورا تصور اپنے قلب میں جمع کر، اور جب جب یہ قلب بھاگنے لگے تو اس کو پھر سے گرفتار کر کے لانے کا، چل میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، تو بھی یہیں حاضر رہے، یہ خشوع کہلاتا ہے۔ اب آگے فرمایا، اب میں نے عرض کیا خضوع کہتے ہیں جسم کے جھکانے کو، اور خشوع کہتے ہیں قلب کے جھکانے کو۔ پھر آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں۔ لغو کیا ہے؟ لغو کا لفظی معنی ہوتا ہے بے معنی، بے فائدہ۔ بعض علماء اس کی تشریح کرتے ہیں کہ لغو اس چیز کو کہتے ہیں جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو۔ بھئی ہم اگر کسی کام میں مصروف ہیں تو یا تو ہم، اب ظاہر ہے کہ یہ دنیا جو ہے، اس دنیا کا جائز طریقے پر کمانا، اس کا استعمال کرنا، اس کو خرچ کرنا، یہ بھی عین عبادت ہے دنیا کا۔ اچھا زکوٰۃ دینا فرض ہے، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ کائے کی دیتے ہیں؟ پیسے کی دیتے ہیں نا۔ ابھی جب پیسہ دینا فرض ہے تو اسے کمانا بھی تو فرض ہے نا، کمائے گا جب نہ دے گا، یہ بھیک مانگ کے دینا ہے، بھکاری پر تھوڑی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو یہ معاش کا، رزق حلال کا حاصل کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض اسلام کے بعد ایک اہم فریضہ ہے۔ تو اب ہماری حرکات و سکنات، ہماری مصروفیات یہ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ دو پیسہ حلال طریقے پہ عطا فرمائے، یا یہ کہ ہم عبادات میں مشغول ہوں، ہماری نماز ہے، ہماری تلاوت ہے، ہمارا ذکر ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن بیکار کا کام کر رہا ہے جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ، اس کو لغو کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لغویات سے بچنے کی شدید تلقین فرمائی ہے۔ ایک مومن
جو یہ جانتا ہے کہ اس کے زندگی کا گزرنے والا ہر لمحہ اس کو اس کے رب سے ملاقات کے قریب کر رہا ہے، وہ شخص جو ہے اپنے وقت کو ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا وقت جو ہوگا یا تو دنیا کو حلال طریقے پر کمانا اور یا تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اس کی عبادات میں لگا رہنا، اس کے علاوہ تیسری کوئی جگہ نہیں۔ تو اصل میں لغو کہتے ہیں ایسی چیز جو نہ دنیا کے کام کی ہو نہ دین کے کام کی ہو، کہیں اس کا کوئی اثر نہ ہوتا ہو، لغو۔ یہاں فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے یہ اعراض کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں لغویات سے آدمی پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ لغویات موجود ہیں، کیونکہ لغویات جو وہ امتحان کے لیے ہے نا، وہ یہاں موجود ہے۔ اسی لیے سورہ فرقان میں ایمان والوں کی جو خصوصیات بیان فرمائی، ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ان کا حال یہ ہے کہ جب لغویات پر سے، بیہودہ چیزوں پر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ اکرام کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ دنیا تو لغویات سے بھری ہوئی ہے، اس کو لغویات سے خالی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا ایمان جو ہے اس کو اس بات پر آمادہ کرتا کہ وہ ان لغویات میں نہ خود اپنے آپ کو اس میں جھونکے بلکہ اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کو اعراض کر کے ان سے گزر جائے۔ تو فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اگلی والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ترجمہ دینے والے کیا ہے، لیکن دینے کے لیے ایتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں ایتاء زکوٰۃ، یؤتون الزکاۃ یہ لفظ استعمال ہوا، یہاں پر فاعلون ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ فاعلون کا مطلب ہوتا ہے کرنے والے، فعل سے فاعل بنتا ہے، اس میں فاعل اور اس سے اس کی پلورل جو جمع جو بنتی ہے وہ فاعلون بنتی ہے۔ تو اس کا آیت کا ترجمہ ہوگا اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کے کرنے والے۔ پھر ہمارے بعض علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں زکوٰۃ کے ادا کرنے والے، ایک ترجمہ۔ لیکن علماء کا ایک بڑا گروہ اس طرف جاتا ہے کہ لفظ زکوٰۃ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ لفظ زکوٰۃ عربی زبان کے ہر لفظ کی معنی کیا، اس کے اندر کتنی گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے۔ لفظ زکوٰۃ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ مال پوری طرح پاک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح زکوٰۃ جو ہے، مال کی زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، اور ہمارا جسم جو ہے اس میں جو بہت ساری آلودگیاں اور گندگیاں اور ناپاکیاں بھری ہوئی ہیں ان کو بھی صاف کرنا ضروری ہے۔ ان گندگیوں میں سب سے بڑی گندگی شرک اور کفر کی ہوتی ہے۔ ہمارے دلوں کی گندگیوں میں ہی ہمارا کبر ہے، ہمارا غرور ہے، ہمارا بڑا پن ہے، اور ہمارے ناز نخرے ہیں، اپنے آگے کسی کی سننا نہیں ہے، اپنے مقابلے میں سب کو چھوٹا سمجھنا ہے، ہم جو کر رہے ہیں اسی کو سب کچھ سمجھنا ہے، باقی سب کی تذلیل کرنا۔ یہ ساری ہماری برائیاں جو ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہیں ان سب کو بھی صاف کرنا ضروری ہے، اور اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ نفس کے تزکیہ کرنا، نفس کو پاک صاف کرنا۔ نفس کی جو برائیاں ہیں، شرک اور کفر سب سے بڑی برائی ہے، وہ نکلے گی تو توحید آئے گی، اور اس کے بعد پھر جو میں نے بتایا نخوت، کبر، غرور، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا، کسی کو کچھ سمجھنا نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، 50 ہماری برائیاں جو ہیں یہ سب نفس کی برائیاں ہیں۔ اور اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا۔ اپنے دلوں کے اندر پائی جانے والی ان بیماریوں کا تزکیہ جو ہے اس کو بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے، یہ جسم کی زکوٰۃ ہوگی۔ اس لیے علماء کا ایک گروہ جو بڑی حد تک بڑا گروہ ہے وہ فرماتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، اس سے وہ لوگ زکوٰۃ کو کرنے والے ہیں، یعنی اپنا تزکیہ کرتے ہیں، ایک ترجمہ۔ دوسرا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے اس کو بھی پاک صاف کرتے رہتے ہیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو قرآن نے بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یتلو علیہم
علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس شان کا رسول ہم نے بھیجا ہے کہ یہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کر دیتے ہیں، ان کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ آپ انداز فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے پہلے کا عرب کا ماحول، اور پھر آپ کی بعثت کے بعد 23 سال کی جو زندگی کی تکمیل کر کے آپ نے اس دنیا کو چھوڑا، تو اس وقت اس بلاد عرب میں پائی جانے والی اہل ایمان کی آبادی کن خصوصیات سے اللہ نے ان کو نوازا تھا کہ جس پر فرشتے بھی رش کرے گی کہ ایسے بھی انسان ہو سکتے ہیں۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر۔ جس چیز نے ان انسانوں کو، لفظ انسان میں بہت احتیاط ہے، ان انسانوں کو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایمانی میں زیارت فرمائی ہے، ان کو مقام صحابیت پر فائز کر دیا، وہ صرف رسول اللہ کی صحبت ہے۔ ایک نظر جس ذات عالی کو دیکھ لینے کے بعد آدمی عام انسانوں سے نکل کر صحابی کے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ مقام جو حضرات انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اعلیٰ ترین مقام ہے، اس ذات کی کیا اہمیت ہوگی، اور وہ ذات کس شان کی، اور کس عظیم الشان ذات کو اللہ نے پیدا کیا جناب محمد رسول اللہ کے نام پر، کہ صرف ان کو ایک نظر دیکھنے کی وجہ سے آدمی صحابی بن جاتا ہے۔ اور پھر حضرات صحابہ کا یہ جو تزکیہ ہوا، اس کی وجہ جو تھی وہ تھی صحبت رسول۔ آج بھی اور قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اس علم نبوت کے حاملین جن کو اللہ نے اپنے نبی کی تعلیمات کو رہتی دنیا تک انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دے کر قبول فرما لیا ہے، ان کی صحبت جو ہوگی وہ عام مسلمانوں کے لیے اسی طرح ان کے تزکیے کا سبب بنے گی۔ وہ مقام تو کسی کو نہیں مل سکتا، لیکن تزکیہ نفس کے لیے ایسے اللہ کے بندوں کی صحبت ضروری ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا، جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا، گویا وہ سراپا ذکر الہی ہوتے ہیں، ان کا وجود اتنا منور ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ایسے لوگوں کی صحبت یہ تزکیہ نفس کے لیے بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ ہمارے ساتھی پوچھتے رہتے ہیں پیر مرید پیر مرید، جو کچھ لفظ اگر بازار میں بدنام ہو جائیں تو ہم نے اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ ہم کو اللہ نے اپنی کتاب سے نوازا ہے، ہماری ذمہ داری ہے بھائی۔ پیری مرید ایسی ہے، پیری مریدی، ارے پیر مرید کا جو ہے نا، یہ اصل میں یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر حضرات صحابہ آ کر بیعت کیا کرتے تھے۔ وہ بیعت رضوان، صلح حدیبیہ میں جو ہوئی بیعت رضوان، اس کا تذکرہ قرآن نے فرمایا، وہ بیعت رضوان کیا ہے؟ تو اس طرح یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ اپنی اتباع کرنے والوں سے آپ اپنے دست مبارک پر ان سے بیعت لیتے ہیں، تو یہ عین سنت ہے۔ اب اگر کوئی انتہائی ناعاقبت اندیش آدمی اس عمل میں کوئی ایسا عمل ملا دے جہاں سے وہ دنیا کا خریدار بن جائے اور آخرت کو بھول جائے، اس کی ذمہ داری ہے۔ ایسے معاملات میں اپنی زبان کو ہمیشہ بہت زیادہ پابند رکھنا چاہیے، اس لیے کہ غلط عمل کرنے والے ذمہ دار ہیں، عمل فی نفسہ ہی جو ہے وہ بہت پاکیزہ ہے۔ تو بیعت و ارشاد جو ہے وہ اسی سے ہے کہ مسلمانوں کو اپنے عام مسلمانوں کو ایسے نیک بندوں کی صحبت میسر آئے جس کی صحبت میں رہ کر اس کو اللہ کا ذکر کرنے کی عادت پڑ جائے، اس کو نمازوں کی پابندی کی عادت پڑ جائے، اس کو نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت پڑ جائے، اس کو حلال کھانے کی عادت پڑ جائے، اس کو حرام سے بچنے کی توفیق ہو جائے۔ ظاہر ہے یہ سب ایسے انسان کی صحبت میں رہنے سے ملے گا۔ اس لیے تزکیہ نفس کے لیے ایسے اہل ایمان اور ایسے اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے۔ یہ آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، یہ وہ لوگ جو اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کی حفاظت کرتے ہیں،
الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں مگر ان کی بیویاں وہ تو حلال ہے نا، او ما ملکت ایمانہم یا ان کی شرعی کنیزیں۔ ہم لوگ ملکت ایمانہم کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، بعض علماء نے یہ ترجمہ اختیار کیا ہے شرعی کنیزیں۔ یہ کنیزیں جب اسلام اور کفر کا مقابلہ ہوتا تھا، جنگیں ہوتی تھیں، اور اس کے بعد جو مخالف قوم کی عورتیں گرفتار ہو کر آتی تھیں، پھر ان کو کنیزیں بنایا جاتا تھا۔ وہ جو خلیفہ وقت ہیں یا امیر المومنین ہیں وہ اس کے سرپرست ہوتے تھے، اور ان کا اس کو کسی سپاہی کو حوالے کر دینا نکاح کے قائم مقام ہوتا تھا۔ اس آدمی کے سوا پھر کسی کی کوئی خاتون نہیں ہوتی تھی، انہوں نے حوالے کر دیا اس سپاہی کا اس جنگ میں، وغیرہ وغیرہ بہت سارے قوانین ہیں اس کے، تو شرعی کنیز بنتی ہے۔ اور آج کے زمانے میں مفتی تقی عثمانی مدد اللہ نے بہت اچھی بات پوری شرعی کنیز کی تعریف لکھی، اور نیچے ایک جملہ لکھا، اور آج کے زمانے میں یہ کہیں پائی نہیں جاتی۔ وہ کنیز کا مطلب، کنیز یعنی کیا ہوتا ہے ہمارا خادمہ، تو یہ اپنے گھر کا پوچھا لگانے والی، برتن دھونے والی نہیں، یہ شرعی کنیز۔ لیے اس کو کنیز نہیں بولنا بلکہ شرعی کنیز، شریعت کے جو احکام ہیں کنیز کے لیے ان احکام کا اس پر اطلاق ہوتا ہے، اور آج کے زمانے میں یہ کہیں پر دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ تو فرمایا سوائے اپنی بیویوں کے یا شرعی کنیزوں کے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اس کے علاوہ کچھ اور اگر چاہے گا تو پھر یہ آگے بڑھ جانے والا ہوگا۔ بیویوں کے ساتھ بھی اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے قیود اور قوانین ہیں۔ بیوی کا مطلب مالک نہیں ہے، شوہر اس کا مالک نہیں ہوتا۔ شوہر کے لیے مثلاً حالت حیض میں اس سے صحبت کرنا حرام ہے، حالت حیض میں گناہ۔ اپنی بیوی کو خلاف فطرت اس سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، اشد حرام ہے، سختی سے منع کیا اللہ نے۔ یہ سمجھ لیں کہ ہر چیز کی حدود و قیود جو اسلام نے طے کی ہیں اس کا خیال کرتے۔ پھر آگے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کے اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں۔ رعایت کرتے ہیں مطلب خیال رکھتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں۔ ایک تو ہے امانت۔ امانت ہمارے ہاں کسی نے کسی کے پاس کچھ رکھا، بھیا ذرا سا یہ میرا پیسہ رکھ لو ذرا، میں سفر پہ جا رہا ہوں، امانت، وہ بھی امانت ہے۔ یہ بھی امانت ہے، کسی کے پاس کوئی چیز رکھ دی جائے، ہم کسی کی امانت رکھیں تو پھر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جس کی امانت ہے اس کے مانگنے پر اس کو جوں کی توں واپس کر دی، جوں کی توں واپس کر دی جائے۔ اس نے لا کر گاڑی امانت رکھا، ذرا میری موٹر سائیکل ہے اور اپن پیٹرول بھر کے چلا رہے ہو، اس کو اجازت نہیں ہے اس کی، آپ کو خالی اس کی حفاظت دیکھ ریکھ کرنا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ شخص اجازت دے دے کہ بھئی یہ رکھو بھی، میں بھی باہر بھی جا رہا ہوں، کھڑی رہے گی تو پریشانی ہوگی اور تم اس کو استعمال بھی کرو، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس نے لا کے امانت رکھا، کسی خاتون کے پاس کسی نے زیور لا کے رکھا تو وہ دوسرے کا زیور پہن کے شادی میں جا کے چمک رہی ہے، جائز نہیں ہے۔ تو جو کر تو ویسے کا ویسے حفاظت کرنا ہے اس کی۔ اس امانت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر تم سے کوئی مشورہ کرتا ہے یا تمہیں اپنا کوئی راز بتاتا ہے تو یہ راز اور یہ مشورہ بھی تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچاروں کو ایسے مسائل پیش آتے ہیں، کس سے مشورہ کریں، کس سے مشورہ کریں، مشورہ شرم آتی ہے اس معاملے میں، جس سے مشورہ وہ بھی ارے کیا بولا نا، ایسی بات کر رہے ہو، ایسا بولے گا وہ، پھر کوئی نہ کوئی اس کو مل ہی جاتا ہے، بھئی یہ میرا بہت رازدار دوست ہے، بچپن کے ساتھی ہیں یہ، انشاءاللہ یہ مشورہ۔ اب ان سے مشورہ کر لیے اور بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے کوئی اور وہ جناب جو وہ سب بانٹتے پھر رہے آئے تھے وہ میرے پاس اور ایسا ایسا بول رہے تھے، پھر اس سے دوسرے کو بتایا، اسے کیا حد ہو گئی۔ ایک آدمی کی عزت جو ہے وہ ایک آدمی کی عزت بک جائے گی۔ خیال رکھو کوئی شخص کوئی مشورہ کرے وہ بھی، اور کوئی راز کی بات تم سے کہے
یہ تمہارے پاس امانت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث شریف میں۔ اور اسی طرح کسی مجلس میں کوئی مشورہ ہو، فرمایا جب تک اس مجلس میں اس بات کی اجازت نہ دے دی جائے کہ اس مشورے کو دوسروں کو بتایا جائے، یہ مشورہ بھی امانت ہوا کرتا ہے۔ اور قرآن نے کہا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ نے تمہیں حکم فرمایا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دیا کرو۔ اس امانت کے حقدار تک پہنچانے میں ہم کو کسی چیز کے بارے میں اس کا مقرر کیا گیا کہ ہم اس میں ایک صلاحیت مند آدمی کو اس کام کے لیے مقرر کریں۔ انٹرویو لینے کی رکھ دیا گیا ہم کو اور کوئی کام کے لیے۔ اب اس صلاحیت مند لوگوں میں ایسا ہوا کہ میرا بھتیجا ہی آ گیا، بولے بھائی اس سے بڑھ کے صلاحیت مند کون ہو سکتا ہے، اس کی صلاحیت یہی میرا بھتیجا ہے۔ یہ صریح امانت کے خلاف ہے۔ اسی امانت کے خلاف عمل کی وجہ سے آج امت مسلمہ کا تعلیمی معیار جو ہے وہ زیرو کے بھی نیچے چلا گیا۔ دوسرے زبانوں کے اسکول اور کالجز کا معیار بہت اعلیٰ ہے۔ ہمارے یہاں جو سلیکشن ہوتا ہے وہ پیسوں کی بنیادوں پر ہوتا ہے، کون زیادہ سے زیادہ ڈونیشن دے سکتا ہے، اس کو کچھ آتا ہے یا نہیں آتا ہماری بلا سے۔ اب جب ہم نے خرید کر جانوروں کی طرح ہم نے کام کیا، جیسے جانور خریدے جاتے ہیں ویسے اساتذہ ہم نے خریدا ہے، تو خریدے ہوئے اساتذہ جو ہوں گے ان کی کیا صلاحیت ہوگی، اور اس کے بعد ہماری اس قوم کا کیا مستقبل ہوگا، یہ تم خود سوچو۔ ہم سنیے، اس امانت میں خیانت کا نتیجہ ہے یہ، جو آج معیار تعلیم ہمارے بچوں کا اتنا نیچے گر گیا ہے۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اب بولے کتنی بری بری بات، اب عہدہم راؤن، اور اپنے عہد کا، اپنا عہد یعنی اپنا وعدہ۔ وعدہ جو ہے یہ دو طرفہ بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کسی معاملے کو طے کرنا۔ معاملے میں دو لوگ ہوتے ہیں، فریق اول فریق ثانی، بھئی یہ ہمارا معاملہ ہو گیا، یہ میں زمین خریدوں گا، یہ آپ بیچیں گے، یہ کام میں کروں گا، ہم اور آپ برابر شریک رہیں گے، دو لوگوں کا۔ جہاں پر دو لوگوں کا عہد و پیمان ہوتا ہے اس کو معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں دونوں فریق کو جس بات کا معاہدہ کیا وہ اس کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اور ایک وعدہ ہوتا ہے، یک طرفہ وعدہ ہوتا ہے۔ معاہدے میں اگر آدمی کچھ کم زیادہ کرے، لکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے آدمی جا کے شرعی عدالت میں جا کے اپیل کر سکتا ہے، لیکن وعدہ جو ہوتا ہے وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، وعدہ ایک طرفہ ہوتا ہے، اور اس وعدے کا پورا کرنا بھی فرض ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا ان العہد کان وأوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنے عہد کو، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، تمہارے وعدوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ ہماری یہ عادت ہو گئی ہے معاشرے میں، گناہ میں ہم کتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ کوئی چیز کا جب وعدہ کرنے کی بات آتی ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، عام مزاج امت کا بنا ہوا ہے، عام مزاج، سب کو نہیں کہتا میں، عام مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ اگر نہیں کرنا رہتا تو انشاءاللہ کہتا ہے، نہیں کرنا رہتا تو انشاءاللہ کہتا ہے، تاکہ معاذ اللہ میرے نہ کرنے کا اگر کبھی کوئی سوال بھی کرے تو معلوم نہیں انشاءاللہ بولا تھا، اللہ نے نہیں چاہا، استغفر اللہ۔ اور جس کام کو کرنے کا پکا ارادہ ہوتا ہے پھر ارے بالکل، وہاں اس کو اللہ کا نام ہی نہیں آتا، لب غیرت کو۔ جبکہ قرآن نے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کسی کام کے لیے بغیر انشاءاللہ کے مت کر۔ لیکن یہاں پر انشاءاللہ جو نہیں کرنا ہوگا وہاں انشاءاللہ، اور جو کرنا ہوگا وہاں معاذ اللہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتا۔ عہد، جیسے قرآن کی آیت شریفہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، ان العہد کان مسئولا، تمہارے عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، جس سے جو عہد کرو وہ پورا کرو۔ ہم نے کسی سے کوئی عہد کیا، وہ بیچارہ ہمارے بھروسے بیٹھ گیا، اطمینان ہو گیا اس کو، اور ایٹ دا 11th آور آخری وقت میں ارے وہ تو مجھ سے ہو نہیں سکا، وہ بیچارے کا کیا بنے گا، اس غریب کا کیا بنے گا؟ اس لیے عہد کو پورا کرو، اور اگر کسی وجہ سے اس کو پورا نہ کرنے کی کوئی حالات آتے ہیں تو اس کو ایڈوانس میں اطلاع کر دو، میرے بھائی میں نے یہ وعدہ آپ سے کیا تھا لیکن میں آپ سے یہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا، میرے بھائی میں مجبور ہو گیا ہوں، میری بڑی کوشش ہے لیکن میں چاہتا بھی تھا لیکن میں نہیں کر سکتا، تاکہ وہ اور کوئی انتظام کرے۔ تو قرآن نے کہا
والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یا اللہ، نماز سے شروع ہو کے نماز پہ ختم ہوا۔ اب یہاں پر صلاۃ کو جمع کے صیغے میں صلوات کا لفظ آیا، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پنجگانہ نماز ہے، فرائض ہیں، کہ وہ اپنی فرض نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ وہ نماز، اس میں ہر طرح کی نماز ہے۔ نماز کی حفاظت کیا ہے؟ حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، خصوصاً نماز درمیان والی، اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے رہو۔ یہ کیا ہے؟ حفاظت کس کو بولتے ہیں؟ نماز کی حفاظت دو طریقے سے ہے۔ ایک تو یہ کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، تو نماز کو اس کے صحیح وقت میں، مستحب وقت میں ادا کرنا، جو اس کا مستحب وقت ہے اس میں ادا کرنا، اس میں قیل قال نہیں کرنا، اس کو ٹالنا نہیں۔ نماز اب ظاہر ہے کہ دن بھر میں 5 مرتبہ اس پہ نماز فرض ہے، تو یہ اپنی 5 نمازوں کے اوقات کی حفاظت کے اعتبار سے اپنا نظام الاوقات بنائے گا، اپنا ٹائم ٹیبل بنائے گا۔ بھئی اچھا، آپ ایک بات آج بھی دیکھیے، کوئی نکاح ہے، کب ہے نکاح؟ بولے نماز عصر کے بعد، الحمدللہ دولہا بھی آ گیا، اور اس کے بعد نماز عصر ہوئی، دعا ہوئی اور خطبہ شروع ہو گیا۔ لیکن وہی 7:30 بجے ہے، 7:30، وہ 7:30 کا 9:30، 10:30، 11:30 کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نمازوں سے جو چیز جوڑ دی جائے، نماز کی برکت سے اس چیز میں بھی برکت پیدا ہو جائے۔ تو یہ فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی 5 وقت کی نمازوں کو اس طرح اپنی زندگی کے نظام و ٹائم ٹیبل کو سیٹ کرتے ہیں کہ میری نماز کہیں پر بھی کسی بھی طرح سے متاثر نہ ہونے پائے۔ میں آپ سے بولوں، یہ ہمارے ہاں جو مختلف خرافات ہیں، ارے بھائی نماز کی جماعت کھڑی رہتی ہے مسجدوں میں، کوئی ایک جامع مسجد ہی تھوڑی راستے میں ہے، ارے کئی مسجدیں ہیں نا، جماعت کھڑی ہے نماز کی، اور عاشقان رسول سڑکوں پر رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے کہ نعرے لگاتے ہوئے سڑک سے گزر رہے ہیں۔ نماز کا کوئی پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں کون سا عشق ہے، خدا جانے کون سا عشق ہے۔ جس نبی کا نام لے رہے ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ ہاں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے کا وقت ہے، اور یہ چلچلاتے ہوئی دھوپ میں انہی کا نام لے کر نماز کو پس پشت ڈال کر نعرے لگاتا ہوا گزر رہا ہے، اور سمجھ رہا کہ میں نے دین کے تقاضے پورے کر دیے۔ تو میرے بھائیوں، ایک حفاظت یہ ہے نماز کی کہ اس کے اوقات، میں آپ سے عرض کرتا ہوں نماز کے اوقات فکس اگر کر لیے، یہ ہے ہمارے جماعت کے اوقات، اس کے حساب سے اگر اپنی مصروفیات کو آدمی طے کر لے، انشاءاللہ العزیز نماز جو ہے کبھی بھی اس پر بھاری نہیں پڑے گی، نماز کبھی بھاری نہیں ہوگی، بلکہ نماز اس کے لیے بہت آسان، بلکہ اس کے معمولات کو درست کرنے کا سبب بن جائے گی۔ ارے بھائی یہ کام مجھے ظہر کے پہلے کرنا ہی ہے، ظہر کے پہلے کرنا ہے، ابھی ظہر کی نماز کو پڑھنے کے لیے جانا، عصر کے بعد کرنا ہے، عصر کے بعد کرنا۔ دوسری حفاظت یہ ہے نماز کی کہ اس کو اس کے مسائل کے اعتبار سے نماز کو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نماز ایسی پڑھو جیسی تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا حالت نماز میں، ایک مرتبہ ایسا ہوا، بڑی شاذ روایت ہے یہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے ممبر بازو میں، آپ نے رکوع اور سجدہ کرنے کے لیے ممبر پر آپ تشریف لائے، تاکہ دور تک جو صحابہ ہیں، دور تک جو صحابہ ہیں وہ دیکھ لیں کہ آپ رکوع کیسے کر رہے ہیں، سجدہ کیسے کر رہے ہیں۔ ایسی بھی ایک روایت ملتی ہے، تم اس طرح نماز پڑھو جیسی مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نماز کی حفاظت میں ایک تو اس کے اوقات کی حفاظت، نماز قضا نہ کی جائے، حفاظت وقت کی حفاظت، نماز قضا نہ ہونے پائے، اور دوسری حفاظت یہ ہے اس کی کہ اس کو اس طرح پڑھا جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب نماز سیکھا جائے، نماز سیکھا جائے،
کہ میرے نبی نے کس طرح پڑھی ہے۔ تو یہ دونوں اس کے محافظت میں شامل ہے۔ فرمایا جو لوگ یہ کریں گے نا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، جنت الفردوس ان کو وراثت میں ملنے والی ہے۔ علماء کہتے ہیں لفظ وراثت کیوں استعمال فرمایا، اجر اور بدلہ کیوں نہیں استعمال فرمایا رب نے؟ وراثت کی ایک وہ چیز ہوتی ہے جو جس کو پہنچنا ہے، کوئی بیچ میں کالا ناگ بن کے بیٹھ جائے، یہ بیٹھنے والے کی ذمہ داری ہے نا، ورنہ وراثت وہ چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ نے جو مقرر فرما دی وہ اس کا حق ہے، اور اس حق سے اس کو کوئی محروم کر ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وراثت میں جو چیز کسی کو مل جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں کرنا پڑتا، اس لیے کہ جس کی وراثت ہے وہ تو خود ہی اللہ کے ہاں چلا گیا، وہ تو واپس آئے گا نہیں۔ جب وہ واپس آئے گا نہیں تو میری وراثت واپس نہیں ہوگی۔ اس اعتبار سے یہاں لفظ وراثت استعمال ہوا کہ جنت جو ہے، یہ اہل ایمان جن کی صفات رب تعالیٰ نے بیان فرمائی، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو جنت اللہ تعالیٰ اس طرح عطا فرمائے گا جیسے کسی وارث کو اس کے وراثت کا مال اس کے حوالے کیا جاتا ہے، اتنے زیادہ اس طرح اس کو یہ مال جنت دی جائے گی۔ اور پھر فرمایا ہم فیہا خالدون، اور جنتیں ایسی ہوں گی جس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں، آپ کو اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالی اس جنت کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس میں داخلہ مرحمت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ تیری عظمت والی کتاب میں تیرے ایمان والے بندوں کے جو اوصاف تو نے بیان فرمائے، اللہ ہم سب کے سب بھکاری ہیں ملا مولا، اللہ ہم میں ان اوصاف کو پیدا فرما دے۔ اللہ تیرے ایمان والے بندوں کے ان اوصاف کو پیدا فرما دے جن کو تو نے جنت وراثت میں دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ الہ العالمین، مجلس تعلیم القرآن کے سامنے ایک مکان کی خرید کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ اللہ سارے مسائل کے حل کرنے والی ذات تو آپ کی ہے مولا۔ اللہ تعلیم القرآن کے لیے اس کام کو آسان فرما دیجئے۔ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کے قلوب کو اس طرف متوجہ فرما دیجئے کہ وہ اس کی خرید کے اندر تعاون دے سکیں۔ اللہ ہمیں ہمارے ساتھیوں کو پورے اخلاص کے ساتھ اپنے کتاب اور اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔